حیوانیت کی سمت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور خواہشات کی تکمیل کے طریقے سوچنا، منصوبے بنانا اور انہیں اپنانا ہی حاصل زندگی بن جاتا ہے۔ یہ بہت کم تر مقصد حیات ہے جو عظمت و شرف انسانی کے منافی ہے۔ اس میں انسانی وجود اور صلاحیتوں کے صحیح استعمال کی کوئی حقیقی ترغیب موجود نہیں، لہذا اسے نظام زندگی میں اگر قانون کا ڈنڈا یا ہمہ جہت اخلاق کی تربیت ہوگی تو لوگ امن و سکون سے رہیں گے، ورنہ جہاں قانون کمزور اور نظام تربیت مفقود ہوا وہاں شر کو خیر پر غلبہ پانے اور انسان میں موجود حیوانیت و بہیمیت ظاہر ہونے میں کچھ دیر نہیں لگے گی۔ اسی لیے صرف قانون اور اخلاقی تربیت کے ستونوں پر پوری انسانی زندگی کی بنیاد رکھنا درست نہیں، بلکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا جہاں قانون موجود نہیں وہاں برائی سے رکنا نہیں پایا جائے گا، اور جہاں تک اخلاق کی تربیت کا تعلق ہے تو اس کی حقیقت ایک خاص انداز پر ذہنی سوچ ڈال دینا، لہذا یہ امر بآسانی ممکن ہے۔ کوئی شخص اپنے ذاتی و مادی مفادات کی خاطر اخلاقی قوانین کا انکار کر دے، ایسی صورت میں کوئی اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کون اس سے اخلاق کی پیروی پر مجبور کر سکتا ہے؟ دوسری طرف اسلامی نظریہ حیات ہے جو خدا کا وجود تسلیم کرنے اور آخرت میں اعمال کا صلہ پانے پر مبنی ہے، جس میں دنیا کی فانی زندگی آخرت کی دائمی زندگی کے لیے کھیتی کی مثل قرار دی گئی ہے، جو دنیا میں بوئے گا وہی آخرت میں کاٹے گا۔ لہذا دونوں نظریے حیات کا فرق اس مثال سے یوں سمجھیے کہ اخلاق کا تقاضا ہے اولاد کو ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ اخلاق دو طرح عمل میں آ سکتا ہے، ایک تو اسلامی انداز میں یہ خدا کی طرف سے عائد کردہ فرض ہے، لہذا اس سے پورا کرنا ضروری ہے ورنہ خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ یہ اسلامی سوچ جب تک زندہ ہے تب تک خدمت والدین کے لیے لازمی محرک ہوگی، اور مسلمان جب تک مسلمان ہے وہ بارگاہ الہی میں اس کی جواب دہی کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس ماں باپ کی خدمت صرف اخلاق پر چھوڑ دے تو لادین معاشرے کے لوگ اپنی لادینیت پر رہتے ہوئے جو کچھ اس وقت کر رہے ہیں وہ یہ کہ بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ایج میں داخل کرا کے اور ماہانہ یا سالانہ ملاقات کر کے خود کو بری ذمہ سمجھتے ہیں اور بزبان حالیہ کہتے ہیں ہم اپنا آرام و سکون اور موج و مستی ان بوڑھوں کی کھانسی اور چڑچڑے پن کی نظر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اگرچہ ہمیں پالا ہے لیکن ہم ان کے پالنے سے معذرت خواہ ہیں، انہوں نے ہماری خاطر راتیں جاگی ہے لیکن ہم ان پر اپنی راتوں کے مزے قربان نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کما کر ہمیں ضرور کھلایا ہے لیکن ہمارا پیسہ بیوی، محبوبہ اور بچوں ہی پر خرچ ہو سکتا ہے۔ واجب الاحترام یہ ہے انکار خدا اور خالص مادیت پر مبنی و اخلاقی طاقت و تربیت جو ایک لمحے میں ریت کی دیوار کی طرح زمین بوس ہو جاتی ہے، اور یہ ہے وہ طرز زندگی جس کا تربیت یافتہ مہذب قانون کا پابند کہلانے والے پورے مغربی معاشرے میں مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ ماں باپ کی خدمت میں یہ فرق کہاں سے آتا ہے؟ یہ در حقیقت مسلمان اور غیر مسلم کے نظریہ حیات سے پیدا ہوتا ہے کہ قانون و تربیت کا وجود نبی ہو تب بھی خدا و آخرت پر سچا ایمان ہی اس سے باوقار، بااخلاق، باکردار زندگی گزارنے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف قانون و تربیت جہاں غائب ہوئے وہاں اخلاق و کردار سب ختم ہو جاتے ہیں۔ لہذا محترم سامعین کرام، چنانچہ ہم سب کا دینی و اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم تمام اس مقصد حیات کو خود بھی سمجھے اور بنو آدم کے ایک ایک فرد کو بھی اس مشن کی تعلیم دے کر اپنی نجات کو یقینی بنا کر مالک حقیقی سے جا ملے۔ اٹھ کے ظلمت ہوئی پیدا افق کے خاور پر، اٹھ کے ظلمت ہوئی پیدا افق کے خاور پر، بزم میں شعلے نوائی سے اجالا کر دے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔